ماں چند یہودیوں کو معلوم ہے کہ عالم عرب کے لوگ اس وقت پیٹرول کی دولت سے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ایک معمولی سی لڑکی جس نے بے حیائی اختیار کی ہوئی ہے، جس نے یہ کہا مجھے کون روکے گا، میں تو اپنا برقع نیلام کروں گی، میں اپنی غیرت نیلام کروں گی، میں اپنا جسم نیلام کروں گی، میں اپنی آبرو نیلام کروں گی، میں نوجوان لڑکوں کے ساتھ بیٹھوں گی، جسے ملالہ کہا جاتا ہے، اسے دبئی کا شیر دولت دیتا نظر آ رہا ہے، سکے اور دینار دیتا نظر آ رہا ہے۔ یہ بے ایمان جن کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ ہاں قرآن تو یہ کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضْضُ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ ایک مسلمان مرد کے لیے کسی نامحرم عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے، ایک مسلمان عورت کے لیے کسی غیر محرم مرد کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ جب نبی کے گھر میں عبداللہ بن ام مکتوم داخل ہوئے اور آپ کے ازواج مطہرات نے یہ سمجھ کر پردہ نہیں کیا کہ یہ تو نابینا ہے، یہ ہمارا حسن و جمال نہیں دیکھ پائیں گے، یہ ہمارے کپڑے نہیں دیکھیں گے، جب نبی کی نظر اپنی بیویوں پر پڑی تو آپ نے کہا تم نے ان سے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نابینا ہے، آنکھ سے اندھے ہیں، انہیں نظر کراتا ہے۔ تو نبی سے رہا نہیں گیا، آپ نے غصے کے انداز میں کہا اگر وہ نابینا ہے تو تم کی آلی آنکھیں تو موجود ہے، تم تو نابینا نہیں ہو۔ وہ ملالہ یوسفزئی جو اپنے جسم کو بیچنے کے لیے بے قرار و بےتاب ہے، اسے آج باطل مسلمانوں کا ہیرو بنا کر پیش کر رہا ہے کہ یہ ہے مسلمانوں کی ہیروئن۔ اے مسلمانوں، اگر قلم میں جان ہے، زبان بولنے کے قابل ہے، ہاتھ لکھنے کے قابل ہے، اگر کچھ کہنے کے قابل ہو، آگے بڑھ کر یہ کہو کہ یہ آبرو باختہ عورت، یہ بے حیا عورت مسلمانوں کا آئیڈیل نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کا آئیڈیل وہ بہن ہے جو فرعون کی عدالت میں برقع اوڑھ کر گئی، برقع پہن کر گئی، جس کے شوہر پر حملہ کیا گیا اور اس نے عدالت میں کھڑے ہو کر یہ کہا یہ شوہر ہی نہیں، جسم کا رواں رواں بک جائے، خون سارا اس زمین پر بہ جائے، تب بھی میں اپنے نبی کی سنت کو، قرآن کے حکم کو نہیں چھوڑوں گی۔ میں حضرت فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں حضرت عائشہ کی اولاد ہوں، میں حضرت مریم سے محبت کرنے والی ہوں۔ وہ ہے مسلمانوں کی آئیڈیل جو سر سے لے کے پیر تک برقعے میں ہے۔ یہ فاحشہ اور آوارہ عورتیں مسلمانوں کی آئیڈیل نہیں ہو سکتی۔ ارے باطل جنگ ہتھیاروں سے نہیں، ذہنوں میں لڑ رہا ہے۔ کشمکش ذہنوں میں بپا کی جا رہی ہے۔ اس نے باطل نے ہماری تہذیب کو مٹانے کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہماری تہذیب کو مٹائے گا۔ آپ نے پچھلے 10 سال پہلے ایک جملہ سنا ہوگا کہ دو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، دو سیولائزیشن آپس میں ٹکرا رہی ہے، ایک عیسائیت ٹکرا رہی ہے اور دوسرا اسلام ٹکرا رہا ہے۔ عیسائیت نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب ہم اسلام کا نقشہ بدل دیں گے، اب ہم اسلام کا حلیہ ہی بدل ڈالیں گے، اب ہم وہ اسلام پیش کریں گے جو ہم نے طے کیا ہے۔ یعنی وہ خوش فہمی میں تھے یہودی کہ ہم نے عیسائیت کو بدل دیا، اب اسلام کو بدل دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، عراق کے اسلام پسندوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، مصر کے اسلام پسندوں کو اللہ جزائے خیر عطا کرے، افغانستان کے علماء اور وہاں کے حق پرستوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ملک شام اور ملک یمن کے حق پرستوں کو جنہوں نے یہ کہا اسلام کا حلیہ تبدیل نہیں ہونے دیں گے۔ 1400 سال پہلے جو قرآن آیا ہے وہی دین ہے، 1400 سال پہلے جو نظام مصطفیٰ آیا ہے وہی دین اسلام ہے، 1400 سال پہلے نبی نے جس شان سے حکومت کی ہے وہی دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ انگریزوں اور یہودیوں اور دیگر طاقتوں کا تراشا ہوا اسلام ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے نبی کے چہرے پر داڑھی تھی، وہی داڑھی ہم سجا کر کے رہیں گے۔ 1400 سال پہلے قرآن نے چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے، آج بھی جب طاقت میں آئیں گے رب کعبہ کی قسم تو چور کا ہاتھ چوراہے پر کاٹ کر اور اسے گرم سلاخ سے داغ کر یہ بتائیں گے کہ قرآن نے چور کی سزا یہ دی ہے، اور جب بھی قوت اور طاقت میں آئیں گے تو قاتل کو قتل کی سزا دے کر یہ بتائیں گے کہ قرآن کا اعلان ہے کتب علیکم القتال فی القتل۔ میں نے قرآن کی
کی ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی. ہم سوچتے ہیں کہ یہود و نصارہ ہم سے خوش ہو جائے، اس لیے اپنی بیٹیوں کو ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں. دیکھ نہیں رہے آپ ملکوں کے ان دلالوں کو؟ وہ کہتے ہیں ہمیں ملک کا وزیر خارجہ 35 سال کی سب سے حسین خوبصورت لڑکی چاہیے، ہم کسی مرد سے مصافحہ نہیں کرنا چاہتے. تو یہ مسلم ایمان فروش 35 سال کی ایک عورت کو وزیر خارجہ بنا کر ان کے ملک میں بٹھا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایمبیسڈر ایک خوبصورت شیریں نام کی لڑکی چاہیے جس کی زبان بھی میٹھی ہو، لفظ بھی اور نام بھی یہ ہو، اسے بٹھا دیتے ہیں. یہ ہے وہ ایمان فروش جنہیں ہم ظاہری طور پر مسلمان سمجھ رہے ہیں. اپنے نبی سے پوچھو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب مسلم قوم 2 گروہوں میں بٹ جائے گی. ایک فسطاط نفاق ہوگی، یعنی ایک جماعت منافقین کی ہوگی، لا ایمان فی، ان میں ایمان کی رمق بھی نہیں ہوگی. اور دوسری جماعت خالص مومنین کی ہوگی، لا نفاق فی، اس میں نفاق نہیں ہوگا. آج جو آپ کو بہت سارے لوگ مسلمانیت کا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں، ان میں بیشتر بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جو نفاق اور منافقین ہوں گے، ایمان نام کی چیز نہیں ہوگی. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مدرسہ اسلامیہ عربیہ چشم رحمت محلہ کوٹلہ سرائے ترین سنبھل کا، ساتھ ہی اس کے اساتذہ قاری محمد احسان صاحب، مولانا عتیق صاحب، مولانا سرفراز صاحب، اور ہم شکر گزار ہیں محمد تنظیم قاسمی کے جن کی دعوت پر ہم سنبھل پہنچے اور یہ مشاعرہ سوشل موبائل اپلیکیشن راکی ٹاک پر براہ راست پوری دنیا میں نشر کیا گیا. پروڈیوسر ایڈیٹر شفیق خان. پریزنٹڈ بائی راکی ٹاک. راکی ٹاک آج ہی اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے راکی ٹاک کے اپلیکیشن، اور یہاں پر آپ کیجئے دینی باتیں، سنیے مشاعرے، نعت شریف خود ہی اپنی آواز میں پیش کیجئے، اور بھی بہت کچھ. جی ہاں، انعام بھی جیت سکتے ہیں راکی ٹاک پر. جوائن کیجئے راکی ٹاک اور بدل لیجئے اپنی دنیا. ہمارا موبائل نمبر ہے 9997640286.